میرے گھر پہ ریڈ پڑتا ہے، اس میں نقاب پوش ISI کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں MI کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ریڈ جو ہے وہ پولیس اس کو جو ہے نا اس کو لیڈ کرتی ہے۔ DSP مجھے کہتا ہے اس کو بلاؤ، یہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ مجھے کہتا ہے کہ منگورا سرکٹ ہاؤس سے یہ دیکھو مجھے میسجز آ رہی ہے، مجھے گالیاں مل رہی ہے کہ ڈاکٹر امجد کے گھر میں گھس کے ان کی بیڈ روم کی تصاویر نکالو، ان کی خواتین کو بے عزت کرو، ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤ۔ اور جب میں وہ میرے سامنے رو رہا تھا کہ ہم کیا کریں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو وہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں جو لیفٹیننٹ کرنل بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے دھمکیاں دے رہے کہ اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو آپ کی خواتین کے ساتھ میں اس طرح سلوک کروں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو ISI وہاں پہ بیٹھی ہے اور یہ جو چند لوگ بیٹھی ہے، یہ اس لیے بیٹھی ہے کہ یہ ہماری خواتین کی بے عزتی کرے، یہ ہمارے بچوں کو اٹھائے، اور اسی رات 8 بجے میرا بیٹا اٹھایا جاتا ہے۔ اور اسپیکر صاحب اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر 11.5 سال ہے۔ مجھے بتاؤ سیاست میں کر رہا ہوں، میرا بیٹا سیاست نہیں کرتا، وہ تو اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، 5ویں کلاس کا جماعت میں پڑھتا تھا۔ اچھا اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو اور میری حجرے سے 4-5 بندوں کو اور بھی اٹھایا جاتا ہے، اور پولیس جو ریڈ میں شامل ہوتے ہیں وہ اعلان کہتی ہے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں ISI والے ہمارے ساتھ ہے جو نقاب پوش ہے، جنہوں نے ماسک لگائی ہے، جو کپڑوں میں آئی ہے، یہ جو ہے ISI کے لوگ ہیں، ان سے جا کے پوچھے کہ کیوں انہوں نے اس کا نام لیا، اور اس کو 1122 میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کی سر پہ نقاب ڈالا جاتا ہے میری بیٹی کی، اور میری بیٹی اور میرے ساتھ بارگیننگ ہوتی ہے۔ مجھے ان نون نمبروں سے کال آتی ہے کہ آپ یا سیاست چھوڑ دے یا خان کو چھوڑ دے ورنہ آپ کے بیٹے کو ہم مار ڈالیں گے۔ مجھے بتاؤ ہماری ملک کی جو ایجنسیاں، ہماری ملک کی یہ ISI کی لوگ یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ پولیٹیشین کی نظریں کو چینج کریں، یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ایمان کو چینج کریں، یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری وفاداری کو چینج کریں۔ اگر ان کا یہ کام ہے تو برائے مہربانی بھاڑوں کو چھوڑ دے، اگر ان کا یہ کام ہے تو برائے مہربانی یہ جو آپ کروڑوں روپے فنڈز لیتے ہیں امن کے نام سے اس کو چھوڑ دے، یہ کام شروع کریں۔ جناب اسپیکر صاحب جب ان کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو لے کے جاتا ہے تو میرے ساتھ ان نون نمبرز پہ بارگین آتا ہے، اور CM صاحب گنڈاپور صاحب جو اس وقت ہماری پریزیڈنٹ ہے وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے۔ یہ جو موجودہ IG بیٹا ہوا ہے ان کے ساتھ اس کے میسجز ہوتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس ان کی میسجز پڑے علی امین صاحب کی، CM صاحب کی، کہ انہوں نے اسے کہا کہ آپ کے گھر میں خواتین نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہے، کہ آپ ڈاکٹر امجد کا بیٹا آپ کی پولیس کے ریڈ میں ISI والی اٹھا کے لے کے گئی ہے، اور ان کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی تو ہم آپ کی بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ مجھے جب یہ 4-5 دفعہ کال کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں اعلان کہتا ہوں کہ میری جو کنورسیشن ان کے ساتھ ہوئی ہے اس کو پبلک کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا۔ میں نے اس بندے کو کہا، اور میں جانتا ہوں کہ کون کون وہاں بھی سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، میں نے اسے کہا کہ میرے 3 بچے اور بھی ہیں، ان کو بھی لے جاؤ، ان کی سر کاٹ دو، میری پاؤں میں اڑا کے رکھ دو، تب بھی میں پاکستان تحریک انصاف کو اور اپنی نظریں کو اور اپنی ایمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسپیکر صاحب بہت ہو گیا، انہوں نے جو کیا ہے یہ اسرائیل کی فوج بھی نہیں کرتی مسلمانوں کے خلاف فلسطین میں۔ انہوں نے جو میں نام لے کے کہتا ہوں کہ ISI نے جو کیا ہے یہ اسرائیل کی بھی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اسرائیل جب کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں خاص کر مسلمانوں کے خلاف تو وہاں کی بچوں اور خواتین کی تذلیل کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کا ایجنڈا وہی ہے جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، پوری فوج، پورے ISI، پورے MI کے بارے میں نہیں کرتا، کیونکہ اس فوج میں میرے بھی چاچی مامی اور میرے بھی کزن ہے، اس فوج میں اس ایوان میں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بھی رشتہ دار اس میں بیٹھی ہے۔ لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ جو بھی پوجی ہمارے ساتھ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں 90% پوجی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نظریے کے ساتھ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب مجھے توجہ چاہتا ہوں، اسپیکر صاحب مجھے 4:30 بجے کال آ جاتی ہے اس ان نون نمبر سے، اور سب کو پتا ہے یہ ان نون نمبر ہے، سب کو معلوم ہے نا سب کو کہ کون ہے۔ مجھے کال آ جاتی ہے کہ آپ 3 سیکنڈ کی ویڈیو کریں کہ میں سیاست نہیں کروں گا، بس یہ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں پھر مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی کو ہم نے مار ڈالا۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ آپ نے میری بیٹی کو مار ڈالا، لیکن میں اسی سے بھی انشاءاللہ کمزور نہیں ہوں گا اور نہ میں جھکوں گا۔ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی ایمان کے ساتھ، میں اپنی ایمان کو نہیں بیچوں گا، اور میں الحمدللہ کھڑا رہا، میں جھکا نہیں۔ اس کے بعد مجھے 5:30 بجے میرا بیٹا میرے گھر پہ آ جاتا ہے، اور میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کیونکہ وہ بیچارہ اس کا ذہنی توازن خراب ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ مسلسل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی والد سے بات کریں، لیکن وہ میرے بیٹے نے کہا کہ میں والد صاحب کے ساتھ بات نہیں کروں گا، چھوٹا تھا۔ یہ میں وہ حقائق بتا رہا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ لے کے یہ سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں بتا رہا ہوں اور رکھوں گا بھی کہ یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ساری صوبے اور ساری پاکستان کے عوام کو، ان لوگوں کی جو چند لوگ ہیں جن کا ذاتی ایجنڈا ہے، ان کی عزائم کا پتہ چلے کہ ان لوگوں کی ذاتی عزائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب